عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو زبان کی اہمیت۔ مضمون لکھنے سے پہلے ہم جانتے ہیں مضمون کے متبادل عنوان۔ نمبر 1 ہماری قومی زبان، نمبر 2 قومی زبان کی اہمیت، نمبر 3 پاکستان اور اردو۔ حسب روایت ہم اپنے مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے ابتدائیہ، دوسرا ہوتا ہے نفس مضمون، تیسرا ہوتا ہے اختتامیہ۔ تو مضمون کی ابتدا کرتے ہیں، جانتے ہیں اپنے عنوان کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے جذبات اور اظہار کے لیے بولنا سکھایا، زبان عطا کی جس سے وہ بامعنی گفتگو کر سکتا ہے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ زبان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہی تکلم انسان کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہی زبان انسانوں کے درمیان رابطے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو کوئی محرم راز نہ ہوتا، نہ ہی محرم دل ہوتا۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس سے ملک میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی زبان ہو جس کو سمجھے اور سب بول سکیں، وہ ہماری قومی زبان کہلائے گی۔ دنیا میں ہر قوم جو ہے وہ زبان کو فروغ دیتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی ثقافت کی حفاظت کرتی ہے۔ کوئی بھی زبان جو ہوتی ہے وہ نسلوں تک ثقافت کو منتقل کرتی ہے۔ اس لیے اقوام عالم قومی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے ہی اس کو ہم اپنا ذریعہ تعلیم بھی بناتے ہیں۔ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ یہ مختلف علاقوں، خطوں اور صوبوں کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ کے بارے میں کہتے ہیں، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا تھا، کبھی اسے ہندی، کبھی لاہوری، کبھی ہندوئی، کبھی اردو ملا کے نام دیے جاتے تھے، لیکن آخرکار اس کو اردو کے نام سے ہی پکارا جاتا۔ جہاں تک اس کے آغاز کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی اردو زبان کا سراغ دکن سے لگاتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ مسلمان جو فاتحین ہیں جب وہ سندھ میں آئے تو یہاں کچھ عرصہ انہوں نے حکومت کی اور اس طرح ان کی زبان جو ہے وہ مختلف زبانوں سے وجود میں آئی جو اردو کی شکل اختیار کر گئی۔ لیکن سب سے آخر اور مضبوط جو نظریہ ہے وہ حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ انہوں نے اپنے گہرے لسانی مطالعے اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر ایک نظریہ قائم کیا کہ اردو کی ابتدا جو ہے وہ پنجاب سے ہوئی۔ فروغ میں سب سے زیادہ حصہ صوفیہ کا تھا۔ عام لوگ اسے رابطے کا ذریعہ بنا کر اپنی بات جو ہے لوگوں تک پہنچاتے تھے، یعنی صوفی لوگ جو ہیں وہ اپنی بات کو اردو زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اگرچہ یہ زبان ابتدائی صورت میں لوگوں میں زیادہ مقبول نہیں ہوئی، لیکن صوفیہ نے بات کے ذریعے جو ہے اظہار کے ذریعے اپنے اشعار سے اس کو جو ہے وسیلہ اظہار بنا کر لوگوں میں مقبول کروایا۔ صغیر پاک و ہند آزادی میں ہی اردو زبان کو استعمال کرتے تھے، یعنی جدوجہد آزادی میں اردو زبان کو استعمال کیا گیا رابطے کے لیے۔ سیاستدان اسی زبان کو ذریعہ اظہار بناتے تھے، مقررین اسی زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنے جذبات کو بھڑکاتے تھے، مفسرین اسی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھتے تھے، ادبا اسی زبان میں شعر کہتے تھے۔ گویا غلاموں میں، لوگوں میں آزادی کا جلوہ، آزادی کا ولولہ اسی زبان کے ذریعے سے فروغ پایا۔ علامہ محمد اقبال نے اس زبان کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا۔ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے 21 مارچ 1947 کو ڈھاکہ میں ایک بیان دیا جس سے قومی زبان اردو کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو ہی ہماری قومی زبان ہے جس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خوبصورت الفاظ میں اردو زبان کی اہمیت کو واضح کر دیا۔